إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اہل کفر اور اہل نفاق کی ایک خباثت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اہل حق کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے کون کون سے حربے وہ استعمال نہیں کرتے۔ ان میں ایک کا تذکرہ ان آیات نے اس طرح کیا کہ یہ جو نجران کے عیسائی تھے، جس طرح پہلے ساری آیات میں آپ پڑھ کے آئے سن کے، کہ ان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے شمار دلائل دیے، یہ نہ مانے۔ پھر آپ نے دعوت مبالغہ دی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو ہم دونوں میں جھوٹا ہے اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ اب یہاں سے یہ بھاگ گئے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کو جزیہ ٹیکس دے دیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود ان کی کمینگی اور ہٹ درمی اپنی جگہ رہی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک پٹی پڑھائی، وہ یہ تھی کہ اس طرح کرو کہ صبح جا کے ایمان لے آؤ، انہیں کہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ جب سارا دن ان کے ساتھ رہو، لوگ آپ کو مسلمان دیکھ لیں، جب رات کا پہر آئے تو مرتد ہو جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو کمزور دل لوگ ہیں وہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تو ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ طریقہ ہمیشہ ہر دور میں لوگ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اگر کسی کا جلسہ خراب کرنا ہو تو جا کے مختلف ٹولیوں میں اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے 5-7 لوگ اٹھے، وہاں سے اٹھے، سارا خراب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اٹھو ہم بھی چلے۔ یعنی یہ ایسی فطرت ہے جو عیسائیوں سے لی گئی، یہودیوں سے لی گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایماندار کو قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے دھوکہ بازی کسی کے ساتھ کرے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ بات کہی آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتاری گئی علی الذین ان پر، اور ایمان لاؤ وجہ النہار دن کے ایک کنارے پہ، یعنی شروع دن پہ، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، جب دن ختم ہو تو انکار کر دو، یعنی مرتد ہو جاؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ بھی پلٹ جائیں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، پہلے انہیں یہ پٹی پڑھاتے تھے اپنا دین نہیں چھوڑنا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، آج بھی
مسلمانوں کے اندر بعض فرق ایک لوگوں کو پٹی پڑھاتے ہیں کہ دوسرے کو چھیڑو نہ، اپنے کو چھوڑو نہ۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ انبیاء تو آئے ہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، اور اگر کہیں سے بات درست ملے تو قطعاً یہ نہ سوچو کہ میرا مسلک کیا ہے اور میرے باپ دادا کیا کرتے ہیں۔ حق بات کو قبول کر لینا دانائی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ یہ تو منافقت ہوا کہ بندے کے سامنے بات صحیح پیش ہوئی ہے، اللہ کی آیات ہیں اور اس کے انبیاء کی خوبصورت باتیں ہیں، اور انسان انکار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ایمان نہیں لانا ان پہ مگر اگر وہ تمہارے دین کی بات مانے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ انہیں کہہ دیجئے إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدًا مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اگر تمہیں وہ بات دی گئی تو انہیں بھی دی گئی ہے، اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر فرمایا قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، انہیں کہہ دیجئے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا وسیع علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت عبرت کا سبب ہے کہ ہمیں کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ یا اس کے رسول کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔